سر یہ بتائیے جو ٹائمنگ ہے آپ کی بک کی وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ پاکستان اور یو ایس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ ری سیٹ کے موڈ میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ریلیشن شپ جو ہے تاریخی اعتبار سے جب آپ دیکھیں تو ایک رولر کوسٹر کی طرح ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک میوچول مسٹرسٹ ہے جس کی ذمہ داری دونوں پہ عائد ہوتی ہے۔ یہ جو میوچول مسٹرسٹ کی آپ بات کرتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پہلے تو میوچول مسٹرسٹ جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دو بڑی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ جب دیکھتا ہے تو یہ اگلے 2 سال یا اگلے 4 سال اپنی الیکشن سائیکل کے نقطہ نظر سے تمام دنیا کو دیکھتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے یہ ہے کہ پاکستان کی حکومتیں اور پاکستان کی قیادت جو ہے وہ اپنی عوام کو ٹرسٹ نہیں کرتی۔ وہ فیصلے کرتے ہیں، بڑی جلد کرتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے فیصلے کرتے ہیں، جو کہ پاکستان کے حق میں نہیں ٹھہرتے، اور اب ہم بھگت رہے ہیں ان فیصلوں کے نتائج۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی جب بات کرتے ہیں تو پاکستان ہمیشہ سے انڈیا سینٹرک اس کی اپروچ رہی ہے، کیا یہ اپروچ جو ہے وہ مناسب ہے؟ اس میں بہت تبدیلی آ چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو جنرل کیانی کی قیادت میں ان کی پہلی ٹرم کے دوران انہوں نے ایک آرمی ڈاکٹرن بنائی تھی۔ وہ پہلی ڈاکٹرن ہے، اس کا میں نے ذکر بھی کیا ہے اپنی کتاب میں، کافی تفصیل دی ہے۔ پہلی ڈاکٹرن ہے جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان فیسز ملٹی فیسٹڈ تھریٹس، اس لیے کہ جو داخلی تھریٹس تھی اب اس کے اوپر پاکستان کی فوج نے اپنا توجہ دیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انٹولڈ سٹوری ہے کہ کتنی ٹرانسفارمیشن ہوئی، کتنی تبدیلی آئی پاکستان کی فوج میں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان میں جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے وہ سب سے پہلے جو ہے امریکہ کا دورہ کرنا جو ہے وہ بہت مناسب سمجھتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ یہ صرف نئی حکومت کا ہی نہیں، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو سیاسی امیدوار بھی ہیں وہ بھی ایسے دورہ لگاتے ہیں جس طرح کہ کوئی مذہبی ان کا فرض ہے کہ انہوں نے واشنگٹن میں آنا ہے اور سب کو سلامی دینی ہے۔ یہ ایک کمزوری ہے پاکستان کی سیاست میں۔ بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ سوچیں کہ آپ ملک کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ سمجھائیں لوگوں کو، بجائے یہ کہ آپ ہماری مدد کریں یا آپ ہمارا ساتھ دیں یا آپ فوج کو ذرا روکیں کہ وہ ہمیں نکال نہ دیں۔ اور میری کتاب میں یہ بھی ایک سینئر امریکن کا بیان ہے کہ ایک دفعہ DGISI ایک کو پلان کر رہے تھے اور وہ آرمی چیف نے اس کے ساتھ اگریمنٹ نہیں کی اور وہ اس لیے رک گئی۔ ایک عام تاثر ہے پاکستان میں کہ امریکہ جو ہے اس کا پاکستان کی داخلی اور خارجی جو پالیسیز ہیں ان پر بہت اثر و رسوخ ہوتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ کافی اثر ہوتا ہے اور ہوگا، کیونکہ اگر آپ اسسٹنس خاص طور پہ لے رہے ہیں امریکہ سے تو اثر تو بڑھے گا، لیکن اب چین کے ساتھ پاکستان کا بہت بڑا معاہدہ ہے اور اگلے 30 سال میں بہت کچھ ہوگا اس علاقے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ ایک توازن رکھے ان تعلقات میں۔ آج جب ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بات کرتے ہیں تو امریکہ کی جو پالیسی ہے اس کے بیسک جو کچھ پرنسپلز ہیں پاکستان کے حوالے سے فورن پالیسی کے، وہ کیا ہیں؟ امریکہ کے کچھ ڈیمانڈز ہیں، کچھ ان کے سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں پرائرز، کہ ان کے کچھ پرنسپلز ہیں جس پہ وہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک تو یہ کہ نیوکلیئر پاور ہے اور یہ اپنی نیوکلیئر سیفٹی اور پرولیفریشن کا تحفظ کرے، اور پاکستان کی جو نالج ہے وہ دوسرے ممالک کے ہاتھ نہ پہنچے، نہ ہی انتشار پسند عناصر کے ہاتھ پاکستان کے ویپنز پہنچے یا ان کی نالج پہنچے۔ دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس خطے میں جنگ سے پرہیز کرے تاکہ
پاکستان کا علاقہ جو ہے وہ نہ استعمال کیا جائے نان اسٹیٹ ایکٹرز ملیٹنٹ گروپس کے لیے، جس سے کہ وہ دوسرے ممالک پہ حملہ کریں. اس پہ پاکستان نے 2-3 دفعہ کہا ہے کہ وہ نہیں کرنے دے گا. تیسری بات یہ ہے کہ دونوں پاکستان اور امریکہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو، کیونکہ اس سے اس کی 200 ملین کی جو آبادی ہے وہ ترقی کرے گی.